ڈاکٹروں نے جو تحقیق کی ہے، جدید میڈیکل سائنس نے، اس نے بھی یہ ثابت کیا ہے چھوا چھوت کی بیماری، خاص طور پر چیچک کی جو بیماری ہے، یہ 6 مہینے کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا دودھ رکھا ہے اس میں جو تاثیر رکھی ہے، اس میں جس طرح کے وٹامن بچے کو چاہیے وہ اس مدت میں پائے جاتے ہیں اس دودھ کے اندر، اور چیچک کی بیماری سے بچہ محفوظ ہوتا ہے اگر 6 مہینے کی مدت بچہ مکمل ماں کا دودھ پیتا رہے اور بچے کو ماں کا دودھ ملتا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے اس دودھ میں عجیب تاثیر رکھی ہے، نہ اتنا سرد کہ ٹھنڈا کہ ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچ جائے، نہ اتنا گرم کہ ناقابل برداشت ہو، نہ اتنا میٹھا کہ بعض مرتبہ چائے زیادہ میٹھی ہو جائے، دودھ میٹھا ہو جائے تو گرا محسوس ہوتا، بہت بوجھ محسوس ہوتا پینے میں، نہ اتنا میٹھا پن اس میں رکھا، نہ اتنا نمکین کہ نمکینی کی وجہ سے، نمکین پن کی وجہ سے بعض مرتبہ بچہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے، اتنا نمکین بھی نہیں۔ جس چیز کی جتنی مقدار ماں کے دودھ میں ہونی چاہیے، جو چیز جس طرح کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں رکھا ہے۔ عجیب، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اور پھر مزید یہ کہ جس وقت میں جس طرح کے دودھ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت ویسا ہی دودھ ماں کے تھنوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہو، رات کے 1-1:30 بج رہے ہو، گرم بستر میں ماں لیٹی ہوئی ہو، اس وقت بچہ روئے اور دودھ پینے کی خواہش ظاہر کرے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دودھ میں وہی تاثیر رکھی ہے جو اس وقت ہونی چاہیے۔ دن ہے، ٹھنڈا موسم ہے، اس وقت اس دودھ کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کا جو دودھ ہوتا ہے یا جو چائلڈ ملک بینک ہوتے ہیں وہاں سے لے آؤ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو اتنا گرم کرنا ہے، اتنا اس کی حرارت ہونی چاہیے، اتنا اس کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اتنا ٹھنڈا کر کے اس کو پلائیں، سب اس میں رولز لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کوئی رولز نہیں ہے، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں وہ تاثیر پیدا کر دی جاتی ہے اور بچے کے اندر اس دودھ کے پینے کے فائدے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ دودھ پلانے کی حقدار ماں ہے۔ پھر ایمان والی مائیں جب دودھ پلاتی تھی تو اس دودھ کا اثر ہوتا تھا۔ آج تو دودھ مائیں بہت کم پلاتی ہے، ڈبے کا پلا دیتی ہے، بکری کا پلا دیتی ہے، بھینس کا پانی ملا کے پلا دیتی ہے، گائے کا پلاتی ہے، پاؤڈر کا پلا دیتی ہے، تو بچے میں وہ تاثیر نہیں آتی ہے، ماں باپ کے اخلاق کی، مزاج کی نہیں ہو پاتی ہے۔ اکبر الہ آبادی بڑے شاعر بھی گزرے ہیں اور بڑے دانشور، کالج یونیورسٹی کے پڑھے تھے انگریزوں کے زمانے کے، طنز جو کہتے ہیں نا، طنز کسی پر کسنا، اس میں وہ بڑے ماہر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کے بو کیسے آئے ماں باپ کے اتوار کی، بچے میں بو کیسے آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ دودھ ڈبے کا پلا رہے ہیں، بچے کو ڈال دیا اسکول میں، وہ سرکاری تعلیم مل رہی ہے، ماں اپنے جاب پر چلی گئی، باپ اپنی نوکری پہ چلا گیا، بچے کی تربیت کون کر رہا ہے؟ تو ایک ایمان والی ماں جب دودھ پلاتی تھی تو صرف دودھ نہیں پلاتی تھی، بچے کی دودھ کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ ایمانی اور روحانی ضرورت بھی پورا کرتی تھی۔ وہ اپنی گود میں بچے کو دودھ بھی پلاتی تھی اور ساتھ میں اس کی ایمانی تربیت بھی کرتی تھی۔ کہتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، یہ لوریاں دیتی تھی اور قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور اللہ کے رسول کی محبت بچپن ہی میں ان کی گھٹی میں ڈال دی جاتی تھی۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت میں ماں قرآن کی تلاوت پابندی کرنے والی تھی تو قرآن پڑھتی رہتی تھی، بعض مائیں حافظہ بھی تھی، پڑھتی رہتی تھی، تو جب بچے نے دودھ چھوڑا تو کئی رکوع بچے کو یاد ہو چکے تھے، ایمانی تربیت بھی ہو رہی۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں
طلاق کا مسئلہ بیان ہوا تھا۔ طلاق کے بعد عدت کے مسائل بیان ہونے چاہیے، لیکن بیچ میں دودھ اور رضاعت کے، دودھ پلانے پینے اور رضاعت کے مسائل بیان ہو رہے، عدت کے مسائل پھر آگے بیان ہوں گے، اس لیے کہ طلاق کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس طرح کے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں قرآن نے ہدایت اور رہنمائی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والدائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں گی مکمل 2 سال، ان لوگوں کے لیے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہیں۔ سب سے زیادہ دودھ پلانے کی حقدار ماں ہے، اس لیے کہ بچے کو جو شفقت، جو پیار، جو محبت، جو اپناپن ماں دے سکتی ہے، وہ کوئی اور عورت دودھ پلانے والی انا نہیں دے سکتی ہے۔ اور ماں کے دودھ میں جو بچے کو فائدے ہیں وہ کسی اور دودھ میں یا کسی اور عورت کے دودھ میں نہیں مل سکتے۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، اس دودھ میں خاص طور پر شروع کے 6 مہینے بچے کے جو ہوتے ہیں وہ بہت نازک دور کے ہوتے ہیں۔ بچہ موسم کے حالات کے لحاظ سے بھی بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے، آنے جانے والوں کی وجہ سے بھی، کسی کے سانس لینے کی وجہ سے بھی، کسی کی ہوا کی وجہ سے بھی جلدی متاثر ہو جاتا ہے، اور چھوا چھوت کی بیماری جیسے سانس لینے سے بیماریاں پھیل جاتی ہے، بچے کو جلدی لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں 6 مہینے کی جو مدت ہے اس میں دودھ میں جو تاثیر رکھی ہے وہ بالکل الگ طرح کی۔ یہ ڈاکٹروں نے جو تحقیق کی ہے، جدید میڈیکل سائنس نے، اس نے بھی یہ ثابت کیا ہے۔ چھوا چھوت کی بیماری، خاص طور پر چیچک کی جو بیماری ہے، یہ 6 مہینے کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا دودھ رکھا ہے اس میں جو تاثیر رکھی ہے، اس میں جس طرح کے وٹامن بچے کو چاہیے وہ اس مدت میں پائے جاتے ہیں اس دودھ کے اندر، اور چیچک کی بیماری سے بچہ محفوظ ہوتا ہے اگر 6 مہینے کی مدت بچہ مکمل ماں کا دودھ پیتا رہے اور بچے کو ماں کا دودھ ملتا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے اس دودھ میں عجیب تاثیر رکھی ہے، نہ اتنا سرد کہ ٹھنڈا کہ ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچ جائے، نہ اتنا گرم کہ ناقابل برداشت ہو، نہ اتنا میٹھا کہ بعض مرتبہ چائے زیادہ میٹھی ہو جائے، دودھ میٹھا ہو جائے تو گرا محسوس ہوتا، بہت بوجھ محسوس ہوتا پینے میں، نہ اتنا میٹھا پن اس میں رکھا، نہ اتنا نمکین کہ نمکینی کی وجہ سے، نمکین پن کی وجہ سے بعض مرتبہ بچہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے، اتنا نمکین بھی نہیں۔ جس چیز کی جتنی مقدار ماں کے دودھ میں ہونی چاہیے، جو چیز جس طرح کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں رکھا ہے۔ عجیب یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اور پھر مزید یہ کہ جس وقت میں جس طرح کے دودھ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس وقت ویسا ہی دودھ ماں کے تھنوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہو، رات کے 1-1:30 بج رہے ہو، گرم بستر میں ماں لیٹی ہوئی ہو، اس وقت بچہ روئے اور دودھ پینے کی خواہش ظاہر کرے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دودھ میں وہی تاثیر رکھی ہے جو اس وقت ہونی چاہیے۔ دن ہے، ٹھنڈا موسم ہے، اس وقت اس دودھ کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کا جو دودھ ہوتا ہے یا جو چائلڈ ملک بینک ہوتے ہیں وہاں سے لے آؤ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو اتنا گرم کرنا ہے، اتنا اس کی حرارت ہونی چاہیے، اتنا اس کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اتنا ٹھنڈا کر کے اس کو پلائیں، سب اس میں رولس لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کوئی رولس نہیں ہے، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں وہ تاثیر پیدا کر دی جاتی ہے اور بچے کے اندر اس دودھ کے پینے کے فائدے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔
تو سب سے زیادہ دودھ پلانے کی حقدار ماں ہے۔ پھر ایمان والی مائیں جب دودھ پلاتی تھی تو اس دودھ کا اثر ہوتا تھا۔ آج تو دودھ مائیں بہت کم پلاتی ہے، ڈبے کا پلا دیتی ہے، بکری کا پلا دیتی ہے، بھینس کا پانی ملا کے پلا دیتی ہے، گائے کا پلاتی ہے، پاؤڈر کا پلا دیتی ہے، تو بچے میں وہ تاثیر نہیں آتی ہے، ماں باپ کے اخلاق کی، مزاج کی نہیں ہو پاتی ہے۔ اکبر الہ آبادی بڑے شاعر بھی گزرے ہیں اور بڑے دانشور، کالج یونیورسٹی کے پڑھے تھے انگریزوں کے زمانے کے، طنز جو کہتے ہیں نا، طنز کسی پر کسنا، اس میں وہ بڑے ماہر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کے بو کیسے آئے ماں باپ کے اطوار کی، بچے میں بو کیسے آئے ماں باپ کے اطوار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ دودھ ڈبے کا پلا رہے ہیں، بچے کو ڈال دیا اسکول میں، وہ سرکاری تعلیم مل رہی ہے، ماں اپنے جاب پر چلی گئی، باپ اپنی نوکری پہ چلا گیا، بچے کی تربیت کون کر رہا ہے؟ تو ایک ایمان والی ماں جب دودھ پلاتی تھی تو صرف دودھ نہیں پلاتی تھی، بچے کی دودھ کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ ایمانی اور روحانی ضرورت بھی پورا کرتی تھی۔ وہ اپنی گود میں بچے کو دودھ بھی پلاتی تھی اور ساتھ میں اس کی ایمانی تربیت بھی کرتی تھی۔ کہتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، یہ لوریاں دیتی تھی اور قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور اللہ کے رسول کی محبت بچپن ہی میں ان کی گھٹی میں ڈال دی جاتی تھی۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت میں ماں قرآن کی تلاوت پابندی کرنے والی تھی تو قرآن پڑھتی رہتی تھی، بعض مائیں حافظہ بھی تھی، پڑھتی رہتی تھی، تو جب بچے نے دودھ چھوڑا تو کئی رکوع بچے کو یاد ہو چکے تھے، ایمانی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال اس میں فائدے ہیں یہ، والوالدات یرضعن اولادہن، اولاد کو مائیں دودھ پلائیں گی۔ ماں نکاح میں ہے تو چونکہ خرچہ پورا باپ اٹھا رہا ہے تو دودھ پلانا ہی ہے۔ ماں کو طلاق ہو گئی ہے، اگر وہ عدت گزار رہی ہے تو عدت کے دوران بھی باپ کے ذمے ہے خرچہ، تب بھی وہ اس کو دودھ پلائے گی۔ مسئلہ اس وقت آئے گا جب عدت مکمل ہو چکی ہے اور وہ اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، طلاق ہو گئی، عدت مکمل ہو گئی، اب چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلانے کی مدت ہے اس کی، اس وقت جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلا حق ماں کو دیا گیا ہے۔ اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور اگر زیادہ کریں تو 6 مہینے اور بڑھا دیں، 2.5 سال ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کے لیے یہ بچہ پیدا کیا گیا ہے یعنی باپ، نسل تو باپ کی چلے گی نا، تو باپ کے ذمے ان کی روزی روٹی، ان کا خرچ، ان کے کپڑے کی ذمہ داری۔ عورت اب دودھ پلائے گی اس کے بعد تو اس کا خرچہ پورا باپ کو اٹھانا پڑے گا، جو کچھ آئے گا بالمعروف، مناسب طریقے پر، نہ باپ کے اوپر زیادہ بوجھ ہو، نہ ماں کا نقصان ہو، نہ اتنا کم خرچہ دے دودھ پلانے پر ماں کو کہ اس کا نقصان ہو جائے، اور نہ ماں کی طرف سے ڈیمانڈ اور اتنا مطالبہ خرچے کا ہو کہ باپ کو الجھن میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ایسے موقع پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طلاق دے دی، اس نے عدت گزار دی، اب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب ماں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، عدالت کے ذریعے سے لگا دی عرضی، مجھے تو اتنا خرچہ چاہیے، 20,000 خرچہ چاہیے، اب باپ کی گنجائش تو ہے نہیں، وہ بیچارہ 5,000 کا خرچہ دینے کے قابل ہے، اور ادھر سے کہا جا رہا ہے میں تو 20,000 خرچہ لوں گی اس کے دودھ پلانے کا، اس کی پرورش کا۔ تو قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها، مناسب طریقے پر ہو، نہ ماں کا نقصان ہو اور نہ باپ کو الجھن میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ ایسے موقع پر مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ماں کو پتہ ہے کہ باپ بیٹوں کی وجہ سے یا بیٹی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے مجبور ہے، شفقت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، جتنی ڈیمانڈ کریں گے بچوں کی وجہ سے اس کو دینا پڑے گا۔ کہا کہ نہیں، لا تکلف نفس الا وسعها، ہر نفس کو اس کی وسعت، گنجائش، طاقت کے مطابق مکلف بنایا جاتا ہے، ذمہ داری دی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کی ایسی چیز ہے جس میں کوئی دوسرا مذہب اس کے مقابل نہیں ہے۔ دوسرے مذہبوں میں افراط ہے، تفریط ہے، یعنی یا تو کمی ہی ہے یا بیشی اور زیادتی ہے،
اسلام درمیانی راستہ سکھاتا ہے، نہ باپ کو نقصان ہو نہ ماں کو نقصان ہو، درمیانی راستہ، چاہے آپس کے مشورے سے، آپس کی بات چیت سے، یا کسی اور کو بیچ میں ڈال کر اختیار کرنا چاہیے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ والدہ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے، دودھ پینے کی مدت میں ہے، اب اس کو دودھ پلانا ہے، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو کہا کہ جو وارث ہیں، اس بچے کے جو وارث بن سکتے ہیں، جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، ان کے حصے کے اعتبار سے ہر ایک پر ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو جائے، اس کے پاس مال ہو اور وہ مال چھوڑ کے جائے، تو کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ جیسے بعض کو آدھا حصہ ملتا ہے، یعنی پوری دولت میں سے آدھا ملتا ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے اس کے ذمے روپے ڈالے جائیں گے۔ کسی کو 1/3 ملتا ہے، 1/3 ملتا ہے، تو 1/3 خرچہ اس کے ذمے ڈالا جائے گا۔ کسی کو 1/4 ملتا ہے، چوتھا حصہ، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے، یہ چوتھے پارے میں وراثت کی تقسیم اور حصے آئیں گے۔ تو ہر ایک وارث کو اس کے وراثت کے حصے کے اعتبار سے ان پر ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور خوشی سے اور مشورے سے بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں، 2 سال مدت ہے یا 2.5 سال، اگر اس سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں، کیونکہ بعض مرتبہ بچہ عام طور پر 1 سال کے بعد روٹی پکڑ لیتا ہے، دوسرا دودھ بھی قبول کر لیتا ہے، دوسری چیزیں بھی استعمال کرنے لگتا ہے، دوسرے جیسے جانور ہیں، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کا دودھ بھی پینے لگ جاتا ہے، اور ماں کے دودھ سے زیادہ تر بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یا کوئی اور عارضہ پیش آ گیا، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، ماں کی صحت اور تندرستی ایسی ہو گئی کہ اب وہ دودھ نہیں پلا سکتی ہے، اگر دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپس کے مشورے سے وہ دودھ چھڑا سکتے ہیں 2 سال یا 2.5 سال سے پہلے بھی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، ماں کا دودھ پلانا نہیں چاہ رہے، اب باہر سے دودھ لانا پڑے گا، یا تو جو بچوں کا دودھ ملتا ہے جیسے آج کل مل رہا، پہلے یہ سسٹم نہیں تھا، اس کا خرچہ، یا کسی اور عورت کو ذمہ داری دیتے تھے دودھ پلانے کی، اور عربوں میں تو اس کا عام رواج تھا، عربوں میں اس کا عام رواج تھا کہ شہر کے بچے بھیجے جاتے تھے دودھ پینے کی مدت میں باہر گاؤں میں، دیہاتوں میں، اس لیے کہ وہاں کا انوائرمنٹ، باہر کا گاؤں کا، وہاں کی آب و ہوا بہت صاف شفاف ہوتی ہے، صحت کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ عربوں کے گاؤں دیہات کی زبان اصل زبان تھی، فصیح زبان تھی، تو عرب لوگ اپنی زبان کے اعتبار سے بڑے غیرت مند تھے کہ ہماری زبان نہیں بگڑنی چاہیے، تو بچوں کو باہر بھیجا کرتے تھے، بچے اچھی زبان سیکھ کے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشہور واقعہ ہے نا، حضرت حلیمہ لے گئی تھی دودھ پلانے، حضرت حلیمہ کا دودھ پیا، وہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی تھی، تو یہ عربوں میں عام رواج تھا۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنی اولاد کو کسی اور کا دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، تو کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ان کو مناسب طریقے سے جو کچھ ان کا حق بنتا ہے وہ حوالے کر دو، یعنی جو خرچہ بنتا ہے وہ ان کو ادا کر دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے۔ قرآن صرف قانون کی کتاب نہیں، لا کی کتاب نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ملک کا قانون اٹھا کر دیکھ لیں، قانون کی کتابیں آتی ہے، وکیلوں کے پاس بہت ساری پڑھی ہوگی، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں صرف قانون لکھا ہوا ہے، یہ قانون ہے، ایسا نہیں کریں گے تو یہ سزا ملے گی، اور اس پر یہ نتیجہ آئے گا، اس پر یہ رزلٹ نکلے گا، بس اتنا ہے۔ اس قانون پر آمادہ کرنے والی، اس قانون کو فالو کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ انسان اس قانون کو اپنے اندر کے جذبے سے فالو کرے، اس کی پیروی کرے، کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کتاب قانون بھی ہے، یہ لا کی کتاب بھی ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے،
رہنمائی کی کتاب ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ قانون بیان کرنے پر صرف اکتفا نہیں کیا، بس نہیں کیا کہ دودھ پلانے کے یہ قانون ہیں، ان کو تمہیں فالو کرنا ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، نہیں۔ آیات میں اخیر میں اللہ تعالیٰ ایسے جملے رکھتے ہیں جو انسان کو اس قانون کی اتباع پر، پیروی پر آمادہ کر دے۔ سب یہ قانون بیان کیا، طلاق کا قانون بیان ہوا، وہاں بھی یہ کیا، واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کے علم، اللہ کی جانکاری، اللہ کی بصارت، اللہ کے دیکھنے کو، اللہ کی ہر چیز کے جاننے کو اخیر میں بیان کیا جاتا ہے، باخبر رہنے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے کا احساس، یہی انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی کہا دیکھو اللہ سے ڈرنا اور جان لو بے شک اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے قانون ہیں، دودھ پلانے کے یہ مسائل ہیں، اللہ نے یہ لا دیا ہے، اس میں ہیرا پھیری مت کرنا۔ انسانوں کے ہاں تم ہیرا پھیری کر سکتے ہو، کسی ماہر وکیل کو طے کر کے عدالت کے ذریعے سے کچھ بھی کروا سکتے ہو، دنیا میں یہ ہیرا پھیری دنیا والوں کے یہاں چلے گی، اللہ کے یہاں ہیرا پھیری نہیں چلتی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ہر چیز ہے اور ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ اب پھر یہاں عدت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ طلاق کے سلسلے میں پہلے آ چکا، وہاں عدت بھی بیان ہو چکی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کے سلسلے میں عدت کا حکم دیتا ہے اسلام۔ اسلام سے پہلے آپ دیکھیں یہودیوں کے یہاں طلاق ہو گئی یا وفات ہو گئی، عدت کا کوئی مسئلہ نہیں، عورت اس کے بعد جہاں چاہے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اسلام کے اوپر قربان جائیں، ہر حکم اس کے پیچھے حکمتیں اور مصلحتیں۔ اسلام کے احکام ایسے ہیں کہ ان کی انسان پیروی کرے تو انسان کا نہ اخلاق بگڑتا ہے، نہ انسان کا سماج اور معاشرہ بگڑتا ہے، نہ سماج اور معاشرے میں فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نہ انسان کی سیرت بگڑتی ہے، نہ کوئی بے حیائی والی چیز پیش آتی ہے۔ یہاں پر بھی وفات کے بعد والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، تو ان بیویوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی 4 مہینے 10 دن۔ یہ عدت ہے۔ یہ عدت ان عورتوں کی ہے جو حمل سے نہیں ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ نہیں پل رہا ہے۔ اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی، تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، ان کی عدت جو ہے بچہ جننا ہے۔ اب اگر بچہ جننا یہ واقعہ پیش آ گیا انتقال کے 1 گھنٹے کے بعد، تب بھی عدت پوری ہو گئی، اس لیے کہ عدت کی حکمتیں بہت ساری ہیں۔ عدت سے میں نے ابھی کہا اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے، سیرت کی حفاظت ہوتی ہے، معاشرے اور سماج میں فساد اور بگاڑ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی بے حیائی کا ماحول نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح عدت سے نسب بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل، بچے کی پیدائش تک یہ عدت ہے، تو اس سے نسب محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ پہلے والے شوہر کا ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، چاہے 1 گھنٹے کے بعد ہو، چاہے 1 مہینے کے بعد ہو، چاہے کتنی بھی مدت کے بعد ہو، عدت اس کی مکمل ہو جاتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی مدت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو اس کو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر ان عورتوں کے سلسلے میں وہ اپنی ذات کے ساتھ مناسب طریقے سے جو کرنا چاہیں۔ عدت مکمل ہو گئی، اب ان عورتوں کو اسلام حق دیتا ہے کہ وہ مناسب جگہ پر اگر اپنی
اپنا نکاح کرنا چاہتی ہیں، کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ یہ بھی اسلام کی خوبی ہے۔ جو جاہلیت کا زمانہ تھا، پرانی جاہلیت کا زمانہ، اور آج بھی نئی جاہلیت کہہ لیجئے، جہاں جہاں جاہلیت ہے، دین سے دوری ہے، شریعت سے دوری ہے۔ پرانی جاہلیت میں بھی اور آج کی جاہلیت میں بھی عورت کو میراث کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح میراث میں مال ملتا ہے نا، دنیا کا سامان ملتا ہے، اسی طرح عورت کو میراث کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ جو سرپرست ہوتے تھے، جو گارجین ہوتے تھے، جو خاندان کے بڑے ہوتے تھے، وہ اس پر اپنا حق جما لیتے تھے۔ وہ جہاں چاہیں گے اس کی شادی کروائیں گے، یہ بیچاری نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ چاہیں روک کے رکھیں، کیونکہ بعض قبیلوں اپنی انا، ناک، ایگو، اپنی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وفات پائے جانے کے بعد عورتوں کو دوسرا نکاح نہیں۔ جیسے ہندو کے ہمارے ہاں پہلے تھا، شوہر مر گیا یا تو ستی ہو جاؤ یا پھر نحوست کی زندگی بسر کرو، منحوس سمجھا جاتا تھا اس کو۔ وفات پائے جانے کے بعد وہ الگ تھلگ کمرے میں ڈال دی جاتی تھی، نہ اچھے کپڑے پہن سکتی تھی، نہ زینت اختیار کر سکتی تھی، نہ عام لوگوں سے بات کر سکتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا پابندیاں تھیں۔ اسلام میں یہ نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے عدت کا جو پیریڈ ہے یہ مکمل کر لو اور اس کے بعد نکاح کر لو۔ اولیاء کو، سرپرست کو یہ کہا کہ نکاح کروا دو، کوئی بیوہ ایسے ہی بیٹھی نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے خود عمل کر کے دکھایا کہ کئی بیواؤں سے شادیاں کی، بیوہ عورتوں سے شادی کی۔ آج تو جن کا خود کا کیریکٹر، جن کا خود کا اخلاق کمزور ہے، جو خود کیریکٹر کے لحاظ سے لوز ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شہوت پرست تھے اور بچی سے شادی کر لی اور فلاں کر لیا اور اتنی عورتوں سے شادی کر لی۔ بچی سے شادی کر لے، اس کو دوسرے مقاصد تھے کہ ویسی بچی گھر میں آئے جو گھر کے تمام چیزوں کو، اندر کے جو گھریلو مسائل ہیں، گھریلو تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، وہ کیچ کر لے، اور وہ وہی کیچ کر سکتا ہے جو بچپن کے دور سے گزر رہا ہو، اور گویا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علمی کا دور ہے، ہر چیز کو کیچ کر لیتا ہے۔ ایسی بچی کی گھر میں ضرورت تھی، کم عمر عورت کی ضرورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہ پوری کی گئی۔ اور آپ دیکھیے خانگی مسائل ہیں، گھریلو جو مسائل ہیں، وہ زیادہ تر حضرت عائشہ نے امت کے سامنے رکھے۔ تو پرانی جاہلیت میں اور جدید جاہلیت میں یہ چیز مشترک ہے، کامن ہے کہ بیوہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا تھا، میراث کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اگر اولیاء نے چاہا تو نکاح کروا دیا، ورنہ اس کو بیچاری کو بیٹھے ہی رہنے دیتے تھے۔ اپنے خاندان، اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اس کا نکاح کرانا، اس کی شادی کروانا، اور بعض مرتبہ عورت خود بیٹھی رہتی تھی ماحول کے اثر کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے، دوسری شادی کر لی، اب ایک بچہ ہے، کسی کے پاس 2 بچے ہیں، بالکل عین نوجوانی ہے، 2 سال کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بیٹھی ہے، پوری زندگی اس طرح گزار رہی ہے۔ اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا ہے، اسلام اس کے خلاف۔ اسلام تو کہتا ہے فوراً شادی کروا دو، اور عورت کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، دوسری جگہ بیٹھی نہ رہے۔ آج بھی آپ دیکھیے، آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیے اور بھی بہت سی جگہوں پر کہ بیوہ ہو گئی، اب لے کے بیٹھے ہیں بیچاری کو، عین نوجوانی ہے اور وہ زندگی بسر کر رہی ہے، اور کوئی اس کی نکاح کے سلسلے میں، اس کی شادی کے سلسلے میں فکر نہیں کرتا۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں رائے بریلی کے، جب انگریز کا شروع کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی بہت سارے قبیلوں و خاندانوں میں وفات پا جانے کے بعد، شوہر کے وفات پا جانے کے بعد عورت کے نکاح کو عیب سمجھتے تھے، چاہے عین نوجوانی میں وفات پا گیا ہو، اب وہ بیٹھی بیٹھی اسی طرح زندگی بسر کرے گی۔ باپ کا ایگو بیچ میں آ جاتا تھا، کبھی بھائیوں کا ہم کیسے شادی کر دیں دوسری، اور ماحول کی وجہ سے عورت بھی بیٹھی رہتی تھی، تو انہوں نے تحریک چلائی، لوگوں کو آمادہ کیا، ترغیب دی، شوق دلایا کہ بیوائیں کوئی ایسی بیٹھی نہ رہنے، سب شادی کرواؤ ان کی، اور سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا، اس لیے کہ دوسروں کو تعلیم دیں۔ خاندان میں عورتیں بیوائی بیٹھی ہو تو پھر لوگ کہیں کہ بڑی تقریریں کر رہے ہو، خطبے دے رہے ہو، خود کے خاندان میں بیوائیں بیٹھی ان کا نکاح نہیں کروا رہے ہو،
تو خاندان کی ایسی عورتیں جو زیادہ عمر کی ہو چکی تھی اور بیوہ ہو چکی تھی، ان کے پاس جا کر، ان کے سرپرستوں اور گارجین کے پاس جا کر پیر پکڑ کر کہا کہ ان کی شادی کروا دو، اور پھر انہوں نے ان کی شادی کروائی، اور ایک عام مزاج بن گیا۔ دور صحابہ یاد آ گیا، جہاں کوئی بیوہ عورت ایسے نہیں بیٹھتی تھی، کوئی طلاق والی عورت ایسے نہیں بیٹھی رہتی تھی، فوراً اس کی شادی کرا دی جاتی تھی۔ یہی ہونا چاہیے، اسلام اسی کی ترغیب دیتا ہے، اسی میں معاشرے کا بھی بھلا ہے، اسی میں سماج کا بھی بھلا ہے، اسی میں عورت کا بھی بھلا ہے، اس میں خاندان کے ہر فرد کا بھلا ہے کہ اخلاق بھی درست رہتے ہیں، فساد و بگاڑ سے اور لڑائی جھگڑوں سے اور بہت ساری برائیوں سے معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا